عطا کرتا ہے، ایک اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ان تمام برائیوں سے جن میں ہم کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے نکلنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے میں آپ غور فرمائیں کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ صبح سحری کھائی جاتی ہے، سب سے پہلے سحری کھانے کے وقت ہم میں سے کسی کا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو۔ سحری کا کھانا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ ویسے ہم کو کھانا پینا بہت اچھا لگتا ہے، سارا دن ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا رہے تو ہم نہ نہیں کریں گے۔ کس کو کھانا پینا پسند نہیں؟ آج آپ دیکھیں کسی بھی سپر مارکیٹ میں تو سب سے بڑا سیکشن کس چیز کا ہوگا؟ چاکلیٹس کا، ٹافیوں کا، اور کچھ نہ کچھ چباتے رہنے کا۔ یہ جو ہیلدی فوڈ ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی جنک فوڈ ہوگی، کیونکہ ہم سب شوقین ہیں کہ ریڈی میڈ تیار شدہ چیز کوئی بھی کسی وقت بیگ سے نکالے اور منہ میں ڈالے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سحری کا وقت سارے دن میں سے ایسا وقت ہوتا ہے جو بالکل کھانے کو دل نہیں چاہتا، کھانا اچھا ہی نہیں لگتا، کچھ پکا ہوا دل نہیں چاہ رہا۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ سحری کھاؤ، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سحری کھانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا ہے۔ اب دل کی ناپسندیدہ حالت پر کنٹرول کر رہے ہیں ہم، جس چیز کو مرضی نہیں وہ کرا رہے ہیں۔ پھر ایک خاص وقت میں آ کے بس ہاتھ روک لو، کپ رکھ دو، اگر جلدی نہیں اٹھے تمہارا قصور ہے، بس خلاص یہیں ختم۔ اب جتنا جی چاہے آپ کا کھانے کو، کیونکہ جب ہم کھانے لگتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ بھوک کھلنے لگتی ہے۔ اب سوچتے ہیں یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی نہیں، بس ٹائم ختم۔ ایک ڈسپلن کا پابند کر لیا اپنے آپ کو۔ کتنی ہی چیزیں ہماری زندگی میں ایسے آتی ہیں، ٹائم ختم ہوتا ہے لیکن ہمارا کام نہیں ختم ہوتا، ہم آن ہی آن رہتے ہیں، چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سحری ہمیں ڈسپلن سکھاتی۔ پھر سارا دن شام تک کچھ نہیں کھانا، جتنی چاہے بھوک لگی ہو، جتنی چاہے پیاس ہو، جو چاہے تم تنہا ہو، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، آپ تنہا ہیں کمرے میں، وضو کیا ہے، وضو کا پانی بھی تھوک تھوک کے تھوک رہے ہیں۔ عام حالات میں 3 دفعہ کلی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں کلیاں ختم ہی نہیں ہوتی، کہیں ایک قطرہ نہ اندر چلا جائے۔ کس قدر احتیاط برت رہے ہیں، کتنے زیادہ کانشیس ہیں۔ تو تقویٰ دراصل کانشیس ہونے کا نام ہے، محتاط ہونے کا نام ہے، کہ نہیں مجھے تو ایک قطرہ اندر نہیں لے جانا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے افطار کا وقت آ گیا، اب آپ کو کھانا ہے، لیکن سنبھل کے کھانا ہے، احتیاط سے کھانا ہے، کیونکہ زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا تو تراویح نہیں پڑی جائے گی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز لیٹ ہوتی اور اس میں ایک کے بعد ایک چیز کھا رہے ہیں ہم، جو کچھ عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ افطار میں کھاتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم بس اپنی روٹین میں کھاتے ہیں، لیکن سارے دن کی بھوک کے بعد ہم شام کے وقت دنیا بھر کی من پسند چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھانا۔ اور اسراف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی اسراف میں سے ہے کہ تم ہر وہ چیز کھانے لگو جس کو تمہارا جی چاہے، یعنی ہر وقت من پسند چیزیں کھاتے رہنا، یہ اسراف ہے۔ اس لیے اس وقت اب کیا ہے، اذان ہے، نماز کا وقت ہے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا ٹیبل سے اٹھنے کو، سب اٹھ گئے نماز پڑھنے، آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا آرام سے کھا کے، مجھے تو اتنی بھوک لگی اور میں نے وہ کہیں سنا تھا جب بھوک لگی ہو تو نماز لیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو کبھی ایک آدھ دفعہ ہو گیا، پورا مہینہ لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز کو لیٹ، اب اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات پیاس لگی تو اتنا پانی پی لیتے ہیں پھر اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اب تراویح کون پڑھے؟ اب کیا حکم ہے کہ تراویح پڑھو، کیونکہ تراویح جو ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب قیام اللیل، عشاء کی نماز تو ہم کو ساری زندگی میں مشکل لگتی تھی، اب اس میں مزید تراویحاں بھی شامل کر لیں، توبہ توبہ، اور مشکل ہو گئی۔
لیکن یہ جو قیام ہے یہ ڈسپلن سکھاتا نا. اب آپ کھڑے رہو اللہ کے حضور اور لمبی نماز پڑھو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اور گھر میں اکیلے تو اور زیادہ مشکل لگتی. بھلا یہاں پر مسجدوں میں پھر عورتوں کا اہتمام ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان چلا جاتا ہے تو سب کے ساتھ مل کے کام آسان ہو جاتا ہے، اکیلے میں مشکل لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے، جب جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہو کہتے یہ مت کرو، جو نہیں کرنے کو دل چاہ رہا ہو کہتے یہ کرو. پھر آپ دیکھیں جب ہم افطار کر لیتے ہیں، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانے اور ایکسرسائز کے بعد اتنے فریش ہوتے ہیں اب سونے کو دل نہیں چاہتا. اب دل چاہتا ہے سب بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، لیکن اب کیا ہے، اب سو جاؤ، کیونکہ سو گے تو سحری میں آسانی سے اٹھو گے، پھر بڑی مشکل سے نیند آتی، پھر صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے. اب دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، اٹھو جلدی اٹھو. اور خاص طور پہ آپ کی ایج میں تو بہت نیند آتی. مجھے تو یاد ہے کہ میرا سب سے مشکل وقت وہ تھا جو آپ لوگوں کا ہے. اتنی گہری نیند، اتنی گہری نیند، کیونکہ بڑے ہو کے تو پھر انسانوں کو بہت سی فکریں لگ جاتی ہیں نا، لیکن شادی سے پہلے والی نیند بڑی ہی میٹھی نیند ہوتی. اس وقت اٹھنا اور مشکل. لیکن جو نوجوان اس عمر میں نیند پہ قابو پا لے، بھوک پہ قابو پا لے، خواہشات پہ قابو پا لے، پھر وہ ایسے سیلف ڈسپلن کو اختیار کرتے ہیں، اتنے وہ پھر ٹیون ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس پر ایسا قابو رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو پھسلا نہیں سکتی. جو واقعی شعور کے ساتھ روزے رکھیں، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی لالچ دے، جھوٹ بولو نہیں بولنا، غلط بیانی کرو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ پر قابو ہے نا، ایک قوت ہے خود پر. آپ دیکھیے اصل طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ پر قوت رکھے، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش میں بہہ جائے. جہاں کوئی چیز دیکھے، جیسے جو دل میں آئی یا جو من پسند کی چیز ہو اس طرف کو بہہ جائے، نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ دیکھیے ہوا میں کون سی چیز اڑ جاتی ہے؟ جو ہلکی ہوتی ہے وہی اڑتی ہے نا ہوا میں. پانی میں کون سی چیز بہہ جاتی ہے؟ جو ہلکی ہوتی ہے. تو اسی طرح اپنے نفس کی خواہشات میں بہنے والے لوگ، زمانے کی ہواؤں میں اڑ جانے والے لوگ ہلکے لوگ ہوتے ہیں. مضبوط کردار کے لوگ ہر چیز میں اڑتے نہیں اور ہر چیز میں بہتے نہیں. وہ کرتے ہیں جو اصول کے تحت کرنا چاہیے، جو ٹھیک ہے، جو فائدہ مند ہے. یہ رمضان اور یہ روزے ہمارے اندر ایسا ہی ڈسپلن پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جب اللہ کے حکم سے حلال چیز چھوڑتے ہیں، روزے میں کھانا پینا حلال ہوتا ہے نا، ہمیں اجازت ہے، لیکن ہم چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے، ایسا ڈسپلن لاتا ہے کہ ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے دودھ اور کھجور بھی نہیں کھائی دن کو، پانی کا گھونٹ نہیں پیا جو تو نے حلال کیا، تیرے حکم سے ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ہم مردہ بھائی کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے. پتہ ہے نا آپ سب کو مردہ بھائی کا گوشت کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اگر اللہ کے حکم سے حلال گوشت نہیں کھا سکتے دن کو، تو کیا اللہ کے حکم سے مردہ بھائی کا گوشت نہیں چھوڑیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی کیا کرتے ہیں؟ غیبت نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں کرنا نہیں چھوڑتے، دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف منہ باندھے رکھتے ہیں، کچھ حاصل نہیں. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا، صرف ہمیں نیند سے پرہیز نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو اس کو ناپسند ہیں، جو اس کے نزدیک ناگوار ہیں،